میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آج آپ بات کر لیتے ہیں کہ چیف فارمی سٹاف کی تعیناتی کا بڑا چرچا چل رہا ہے آج کل۔ تو ایک بڑا سمپل سا پروسیس ہوتا ہے، وہ 4 نام بھیج دیتے ہیں، یعنی فوج اس بات پہ راضی ہے کہ ان 4 میں سے کون ہمارا چیف بنے گا، جس کو مرضی بنا دو۔ آپ ان 4 میں سے ایک منتخب کر لیتے ہو، چیف بن جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی گدرسنگی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنے مضبوط انسٹیٹیوٹ کے سامنے کسی کو کھڑا ہونا چاہیے یا چلنا چاہیے۔ جب آپ کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ جب یہ وقت آئے گا کس نے چیف آرمی سٹاف ہونا ہے، اس کا فیصلہ وہ خود ہی کریں گے۔ تو اس میں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ آج زرداری نے پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملات جس طرح بھی سیٹل ہوئے ہیں، جس نے بھی سیٹل کیے ہیں، انہوں نے سیٹلمنٹ ساری کی ساری زرداری کے ساتھ کی ہے۔ پھر زرداری نے آگے سے اس انیشیٹو کو چلایا ہے۔ تو آج وہ نون لیگ والے اپنے آپ کو بہت بڑی پارٹی کہتے ہیں، تو زرداری کہہ رہا تھا میری بات ہوئی ہے نواز شریف سے، اور میں نے اس کو سمجھایا ہے، یعنی اب وہ اس کی انگلی کے اشاروں کی پر اشارے کر رہا ہے تو وہ چل رہا ہے۔ خیر، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ تم انگلینڈ میں بیٹھ کے کوئی ایسا ویسا فیصلہ نہیں کرنا، میں نے فیصلہ کیا ہوا اور میرے فیصلے کے مطابق یہ کام ہوں گے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، حالات جیسے مرضی ہو جائے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سب سے مزہ خیز بات یہ تھی زرداری کی کہ آج وہ بیٹھ کے میر جعفر کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، یعنی جو اوریجنل کردار ہے نا تاریخ میں میر جعفر کا، وہ اس میں اوریجنل کردار کو بیٹھا وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا، وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا اس بات کو۔ تو مجھے بڑی مذاکرہ خیز سی بات لگی کہ ایسے گندے کردار کو ڈیفینڈ کر رہا تھا تو اس کی صفائیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا پھر ایسا جیسے کہ الیکٹرک ہے، جیسے کہ الیکٹرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کس کے پیسے ہیں تو کہاں سے لگے ہیں، تو پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کے اس نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک نیا کھیل سامنے لے کے آیا ہے کہ ہمیں انرجی کرائسس سے بچنے کے لیے سولر انرجی کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس میں کس کو لانا چاہیے آگے؟ ہمیں اس میں لانا چاہیے آگے پرائیویٹ سیکٹر کو، یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو ہم آگے لے کے آئیں۔ پھر وہی بڑی بات، پیسہ لگایا جائے، ٹھیکے دیے جائیں، ٹھیکے بنائے جائیں، ان کو دیا جائے۔ پھر سب سے جو افسوسناک کام اس نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہم اقلیتوں کو یاد رکھیے گا، جیسے ہم اقلیتوں کو دیتے ہیں سیٹیں، ایسے ہم ان کو ایسے اقلیت سے سیٹیں دیں گے، ورنہ ان کو کیا پتہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ تو بیرون ملک پاکستانی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، جو 55 سے 60 ارب ڈالر پاکستان میں ریمیٹنس بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ملک چلتا ہے، آپ مسلسل ان کی تذلیل کر رہے ہو، اور تذلیل کر کے آپ چاہتے کیا ہو؟ جیسے اقلیتوں کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں، اس طرح ان کو دی جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو گمراہ کیا گیا ہے، وہ پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ وہ بھی آج کل کے دور میں، جیسے میں آپ سے اب اس کو مخاطب ہوں، تو آئی ٹی کے دور میں اتنی حد تک، یعنی ان کی ہر طور پہ حد تک کی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ نا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ بینک کرپٹ ہو جائے، کنگال ہو جائے، سری لنکا کی طرح۔ اس سے 2 قسم کے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فوج کو ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر تھوڑے عرصے بعد یہ کہہ دیں گے جی کہ فوج اتنی بڑی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ اتنا خرچہ آتا ہے۔ تیسرا جو ہو جائے گا، فوج میں راستے میں نہیں آئے گی۔ چوتھا ان ساروں کا مشترکہ خواب ہے، وہ خواب یہ ہے کہ ہماری انڈیا سے تجارت ہو، اور انڈیا آنے جانے کے لیے ہمارا ویزا تک ختم ہو جائے، ہم جب چاہیں جائیں، جب چاہیں آئیں، پاکستان پریکٹیکلی اس کا ایک صوبہ سا ایک اسٹیٹ بن کے رہ جائے۔ اور پھر اس کی ثبوت آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ نے کیا کیا ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مودی نے جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک ایکشن لیا ہے، اس کو جب تک وہ واپس نہیں کرتا اس وقت تک اس سے گفت و شنید نہیں ہوگی۔ انڈیا کے سفارتخانہ پاکستان میں کام نہیں کر رہا، 50% سے بھی کم لوگ کام کر رہے ہیں، سفیر بھی نہیں ہے، پاکستان کا سفیر وہاں کام نہیں کر رہا، اور بیچ میں انہوں نے آ کے ایک نیا کام کیا کر دیا جی، ایک تجارتی اتاشی وہاں بھیج دیا۔ میں نے کل بھی آپ سے اس کا ذکر کیا تھا، تاکہ انڈیا سے تجارت کی جائے اسٹیٹ لیول پہ، اور میں حیران ہوں کہ اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ ایک اپنا وہ والا خواب بھی شاید پورا کرنا چاہتے ہیں، اور آج تک پورا نہیں ہوا تو اس کے آگے ہی پورا نہیں ہوگا۔ بس ہمیں شکایت تھوڑی سی ہے کہ جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیٹ ایکٹرز ایکچوئل ایکٹرز ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کو اور تھوڑا سا اسکرو کو ٹائٹ کرنا چاہیے۔ ورنہ میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اسٹیٹ آنکھیں بند کر کے بھی نہیں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہوگا وہی جو اسٹیٹ چاہے گی۔ یہ کلاؤنز، یہ کیا کہتے ہیں ان کو، وہ جو منہ پہ پینٹ کر کے تو سرکس میں ناچتے پھرتے ہیں، جوکر، ان جوکروں کا اور ان کلاؤنز کا ڈگڈگی بجا کے بندر نچانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن افسوس کی بات ہے۔
پھر موصوف نے گورنر سندھ کو بھی ڈیفینڈ کیا، جس کا میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا تاریخ کے ساتھ کہ اس نے انڈیا کو خط لکھا تھا کہ ہماری مدد کرو، تو موصوف اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. یعنی انہوں نے ہر اس ایکٹر کو ڈیفینڈ کرنا ہے جو اسٹیٹ آف پاکستان کی انٹیگریٹی، وقار، خود مختاری کے خلاف جاتا ہے، اس کو ایکٹ کرنا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں اب ان کی باتیں چند منٹوں میں، جیسے اس نے ابھی ہمارے کور کمانڈر پشاور کو، فیض کو، اس نے کہہ دیجیے گھوڑے لائن لگا دیا گیا ہے، تو بڑی سپیڈ سے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو اپنا تھوک کے چاٹنا پڑا. اس نے بولا جی میرے منہ سے نکل گیا تھا. تو ان کو پتہ نہیں عقل شاید یہ سمن بکمن فم لا یرجعون کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ، ان کے دلوں پہ مور لگا دی، یہ نہ سوچ سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں. شاید اس لیے یہ ایسے بلنڈرز اور ایسے مذاقہ خیز بیان دیتے ہیں، اپنے آپ کو پولیٹیشین کے بجائے ایک کمیڈین، تیسرے درجے کا کمیڈین ظاہر کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا کام. پھر اس نے ایک اور بات بھی بولی ہے، انہوں نے کہا پاکستان صرف میں چلا سکتا ہوں. اور پھر اپنے مخصوص لوگوں کو اس نے اشارہ دیا ہے. اس نے کہا جی کہ میں واحد آدمی ہوں جو لبرل ہے. بڑی فخر سے کہتے ہیں جی اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم زیادہ اتنے ہارڈ مسلمان نہیں ہیں. تو بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اب تصویریں وغیرہ بھی ان کی دیکھ لیں تو اس میں نظر بھی آتا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ایٹم بم کس پہ چلانا ہے، دوستی ہونی چاہیے، انڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے، آنا جانا فری ہونا چاہیے، دروازے گیٹ شیٹ سب کھول دو، بسوں میں بیٹھو آؤ اور جاؤ. اب یہ ایسا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں سے جب یہ تجارت کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد پیسہ انہی کی جیب میں جائے گا، عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عوام کے دن نہیں پھرنے والے پھر بھی، بس ان کو ذرا قریب سے پیسہ کمانے میں آسانی ہو جائے گی. پھر انہوں نے اپنے جن کو آقا ہے جو ان کے ہینڈلر ہیں، ان ہینڈلرز کو بھی اس نے دکھایا ہے، انہوں نے دکھایا ہے کہ ان کا بھی یہ حکم ہے نا ہمارے لیے کہ کشمیر کو بھول جاؤ، پاکستان سے دوستی کرو، انڈیا سے دوستی کرو اور دوستانہ ماحول میں رہو، اس کو بڑا بھائی بناؤ. اور اس کو بڑا بھائی بناتے ہوئے ہمیں چائنا کو چھوڑنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انگلینڈ جا کے بیٹھا ہوا ہے کابینہ پوری لے کے وہ بھی، اور جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انڈیا کی طرف جانا چاہتے ہیں اور چائنا سے ہاتھ ہٹانا چاہتے ہیں. بھول ہے آپ لوگوں کی. جاگنے والے جاگ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. اینڈ یو ول نیور نو واٹ ہیٹ یو. میری بات یاد رکھیے گا. اور دوسرا دیکھیں اس کو، اس بات کو بھول جائے کہ نواز شریف کو صحیح سزا ہوئی ہے یا غلط سزا ہوئی ہے. کنوکٹ ہے، یا تو آپ بولے پاکستان کی عدالتیں کینگرو کورٹس ہیں، یا تو ان کو بولے جج یہ سارے بکھے ہوئے ہیں. اگر نہیں تو نواز شریف کنوکٹ ہے، اس کو سزا ہوئی بھی ہے، وہ سزا یافتہ ہے. تو یہ جان بوجھ کے وہاں اٹھ کے گئے ہیں اور کل جا کے پاکستان کا اسٹیٹ افیئر، حکومت کے معاملات کو ایک پریس کانفرنس میں ایک مجرم، ملزم نہیں مجرم، اور ایک مفرور کے ذریعے اس کو چلائیں گے اور اس کو موقع دیں گے ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے افیئرس کو چلائے اور ان کو دکھائے کہ کیا سمجھتے ہو تم مجھے نکال دو گے. تو اس میں میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، جو کچھ لوگ ہیں شاید ان کے لیے آئی اوپنر ہے یہ، یا شاید کھیل ایسا کھیلا جا رہا ہے جو ہماری عقل سے باہر ہے. تو کھیلنے والے، میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان کو سلانا ممکن نہیں رہ گیا، نہ کبھی تھا نہ ہے، ان کو کھلانا ممکن نہیں ہے. لیکن لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نا، ان کو نکالنا بڑا لازمی ہے آپ کا. آپ لوگ اس طرح بیک فٹ پہ مت جاؤ، کیونکہ ایک مرتبہ ڈرفٹ پڑ گئی نا آپ میں اور عوام میں. اور یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو جو انٹلیکچوئل ہے نا، آپ کی جو ذہانت ہے یا آپ کے جو لیول ہے سوچنے کا، عام آدمی اس لیول پہ نہیں سوچتا. تو آپ ایک تھوڑی سی یہ بھی کریں نا، مہربانی کریں نا. تو مطلب اگر میرا دماغ ٹھیک ہے، اگر میں ایک نارمل آدمی ہوں، تو میں تو یہ سوچ تک نہیں سکتا کہ وہاں سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جہاں سے عام لوگ کہہ رہے ہیں. وہاں سے کبھی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. وہاں سے گڑبڑ ہوئی ہوتی تو ہم تاریخ کا حصہ ہوتے، انڈیپینڈنٹ ملک نہ ہوتے، ایٹمی طاقت بھی نہ ہوتے ہیں. وہاں سے کبھی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. میں لوگوں کو بھی ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف کبھی شک کی نظر سے نہ دیکھنا. آپ ان کی وجہ سے راتوں کو سوتے ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ سرحدوں کے اوپر جانیں دیتے ہو، جانیں قربان کرتے ہو، بچے، بیٹے، بھائی، باپ، خاوند، 28 سال، 30 سال، 32 سال کے جو بچے آپ قربان کرتے ہو. آپ پاکستان کو محفوظ اس لیے تو نہیں کرتے کہ اس قسم کے جوکر یہاں کی ایسی بےہودہ قسم کی حرکتیں کرتے پھریں. آپ پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور جو آپ پہ شک کرے گا وہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بس حالات و واقعات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے دل کتنے دکھے ہوئے ہیں. پھر
بیٹھا ہوا ایک شخص مراسلے سے انکار کر گیا. ایک تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ بائیڈن میرا دوست ہے، اگر اس نے سازش کرنی ہوتی تو مجھے فون کرتا، جی ویل ڈن، سازش پہ تم نے عمل کیا. اور دوسرا یہ اتنے گئے گزرے دماغ ہیں ان کے کہ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل اس خط کو مان چکی ہے، 2 دفعہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. موجودہ وزیر اعظم جس کو کچھ لوگ کرائم منسٹر کہتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہتے ہیں، اب کیا کیا جائے، اس نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولا کہ مراسلہ ہے اور دھمکیاں میں لہجہ بھی ہے. یہ شخص آج بیٹھ کے کہتا ہے جی انہوں نے خود بنایا. تم کتنے الو مارو گے؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تم کتنے الو مارو گے؟ اور کتنے الو مارے ہیں اب ہم؟ وہی بیٹھ کے کہتا ہے یہ مراسلہ انہوں نے خود بنایا. اور پھر آ جائیں اس کی طرف، مریم نواز کی طرف آ جائیں. کہتی ہے 2013 میں لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی، دہشت گردی کو جڑ سے ہم نے ختم کیا. بی بی آپ کی بھول ہے، یہ وہ کیانی نے کیا، وہ ہمارے جو اس کے بعد دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف سے اس نے کیا. وہ جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا، اس نے 90 دن کے اندر اندر جڑ سے کھیڑ کے ان کھلاڑیوں کو پھینک دیا تھا جن کھلاڑیوں کے سر پہ یہاں پہ بہت سے لوگ 15-20 ہزار بندے بلا کے تو کھڑے ہو کے جلسہ کر کے اپنے آپ کو لیڈر بناتے پھرتے تھے. اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. کراچی میں جو امن و سکون ہے اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. کسی سیاستدان کو اس میں کوئی کردار نہیں ہے. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اس میں کوئی کردار نہیں ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کا کردار 80,000 لوگ جو عمران کہتے ہیں نا خان، 80,000 لوگ مارے گئے، آپ کا کردار ان کی موت میں ہے، لیکن دہشت گردی ختم کرنے میں، سندھ میں امن لانے میں آپ لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے اور ہر آدمی کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. آخر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے پڑھا عمران خان کے اوپر کہا تھا توشہ خانہ. توشہ خانہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب باہر جاتے ہو تو آپ کو تحفے ملتے ہیں. آپ کو تحفہ ملتا ہے تو یا تو آپ لا کے پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دو، یا پہلے یہ تھا خان سے پہلے 10% یا 15% اس کی قیمت کا آپ لگا دو. یہ کیا کرتے تھے؟ باہر سے 2 کروڑ کی چیز لے کے آئے، اس کی ویلیویشن کیا لگواتے تھے؟ 10 لاکھ. اس کا 10% 2 لاکھ 2.5 لاکھ دے کے 2 کروڑ کی چیز اٹھا کے لے جاتے تھے. اور بہت سی چیزیں ایسی لے کے گئے جنہوں نے اس کا 1 ٹکا نہیں دیا. پھر عمران خان کو چیزیں ملیں، عمران نے آگے قانون چینج کیا، اس نے کہا جی 50%، 2 کروڑ کی چیز ہے تو آپ کو 1 کروڑ دینا پڑے گا، 50% ہوگا. اس نے اوپر کر دیا، اس کو تحفے ملے، اس نے وہ 50% پے کیا. پے کر کے اس نے باقی پیسوں سے اپنی سڑکیں بنا لی، گھر لے کے نہیں گیا، اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالا. خیر ٹھیک ہے، آپ نے کہا، آپ نے توشہ خانہ. پھر ہمارا ایک وکیل ہے، اس کا نام ہے شاید ابو ذر سلیمان نیازی، یہ وکیل ہے. وہ اب جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ایز اے پاکستانی میرا یہ حق ہے کہ انفارمیشن، وہ انفارمیشن کا جو ایکٹ ہے نا کہ ہر پاکستانی کو انفارمیشن حاصل کرنے کا حق ہے، وہ بھی عدالت میں جانے لگا کہ انفارمیشن کے تحت مجھے بتایا جائے کہ کس سربراہ نے کون سی چیز لی اور کتنے میں لی. سب ننگے ہو جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے. ابھی جب یہ باہر گئے تھے نا مانگنے کے لیے سعودی عرب سے اور دبئی والوں سے، ابوظہبی والوں سے، انہوں نے انکار کیا. لیکن جب یہ واپس آئے تو اس کو اپنا چہری پہ معاف کیجیے گا، زبان زدیام ہے، میں بھی اسی قوم کا حصہ منہ سے نکل گیا. ہمارے وزیر اعظم کو، اس کو شہباز شریف کو، رولیکس ہاٹ ماسٹر گولڈن واچ 2 سے 2.5 کروڑ کی ہے. کھجوریں، زیتون، اصلی زیتون، ان کو خیر زیتون اور شہد کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. کھجوریں، زیتون اور شہد ان کے لیے لازمی ہے بہت. اور شہد، تسبیح ایسی دی گئی جس میں دانے سونے کے اور ہیرے کے ہیں، ہیرے کی، اور پھر قلم گولڈن، انگوٹھی اسٹڈ دیے گئے ہیں ان کو. مریم اورنگزیب کو ایسی گھڑی دی گئی جس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں. اور ان سب کو رولیکس واچ ملی، آرٹ ماسٹر واچ ملی ہے، کھجوریں ملی، زیتون ملا. ہمارا وہ جو مولوی کیا تھا نا ساتھ، جو ہر دیکھ کا چمچہ جس میں فٹ ہویا تھا، اس کو بھی یہ ملا ہے. اب اس میں کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے کابینہ سیکرٹری سے سوال کیا کہ آپ نے اس کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا ہے، اور اگر نہیں کروایا تو کتنی پیمنٹ کر کے صاحب اس کو گھر لے کے گئے ہیں. تو ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، ہر خاموشی. یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں فوری طور پہ خود ہی اس میں ذلیل ہو جاتے ہیں. جس طرف حرکت کرتے ہیں، جس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فوری طور پہ ذلیل ہو جاتے ہیں.
توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ اگر آپ کرتے ہو تو اب توشہ خانہ کی باری آئی نا، اب توشہ خانہ کی چیزوں کو سامنے لے کے آؤ، نکالو، آپ کیوں نہیں نکالتے ہو؟ پھر بقول اعتزاز احسن کے 1995 میں یا 6 میں نواز شریف نے 5,000 ٹیکس دیا تھا، 2018 میں ان کے اثاثے سے 7.25 کروڑ۔ دوہرا دیتا ہوں، اعتزاز احسن بڑا کمپٹنٹ آدمی ہے، بڑا پسند ہے مجھے یہ شخص، حالانکہ اس پارٹی میں ہے لیکن مجھے شروع سے 20-25 سال سے بہت اچھا لگتا ہے یہ شخص، بڑا لائق آدمی ہے، پتے کی بات کرتا ہے۔ 1996 میں نواز شریف نے 5,000 روپے ٹیکس جمع کرایا تھا جی گورنمنٹ کے پاس، اور 2018 میں جو اس نے ریٹرن داخل کیے ہیں وہ 7.25 ارب روپے کے ہیں۔ وہ کاش وہ چراغ مجھے ہی مل جائے جس کو میں رگڑوں اور اس میں سے یہ چیزیں باہر نکل کے آ جائیں، لیکن آخر میں یہ ہے کہ جو سسٹم ہے ہمارے سیاستدانوں میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں آپ کو اتنی برائیاں ان کی ساتھی کرنے کے بعد آخر میں آپ کو کیا کہ چاہ رہا ہوں، ہمارے سیاستدانوں میں برائیاں نہیں ہیں۔ ابھی جب منرف ارکان کی طرف گئے تھے الیکشن کمشنر نے آج کہہ دیا جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ رائٹ ہیں۔ اگر ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے سربراہ کے مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتے، تو سپریم کورٹ یہ نہیں کہنا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ جی انہوں نے مرضی کے خلاف کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے جی آئین میں جو لائن لکھی ہوئی ہے یہ چونکہ خاموش ہے اس لیے اس کی انٹرپریٹیشن ہمیں کرنی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے پاس ایک حق ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آئین میں لکھی ہوئی یہ لائن بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ کے پاس یہ حق ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے۔ وہ آئین میں کوئی ایسی چیز جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو سپریم کورٹ اس کو ختم کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ختم کرنے کے کہ ہمارے خیال میں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، آپ اس کو بیچ میں رہنے کیوں دے رہے ہو؟ اور پھر اس کو بیس بنا کے آپ لاقانونیت کی اجازت دیتے ہو؟ کیا آپ کی نیچے میں بڑے احترام سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑے احترام سے، عدالتیں وغیرہ اگر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ نہ دیں تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا۔ یہ عدالتیں تھیں نا جنہوں نے سسیلین مافیا کو ہمارے سروں سے اتارا تھا، یہ عدالتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بڑے قریب سے تباہی میں سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات کر رہا ہوں، میں پاکستانی ہوں نا، مجھے حق ہے نا ان کو کہنے کا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ ایک لائن امپیکوس ہے، ایک لائن جو ہے نا وہ ڈیفائن نہیں کرتی چیزوں کو، اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، یا وہ آئین کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو سپریم کورٹ کا فرض ہے یہ کہ ایسی چیزوں کو اسٹرائک ڈاؤن کرے، وہ کہ جی آئین میں سے اس کو نکالو۔ آپ آئین میں اس کو رکھتے بھی ہو، پھر اس کی بیس پہ پھر آگے سارا گن ڈالتے ہیں۔ آج معزز چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ جو 1970 سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ختم ہونا چاہیے، ان کو استعفے دینے چاہیے، تاحیات پابندی ظلم ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں کی انہوں نے۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس سنہری موقع ہے، باقی لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے اس کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، آپ یا تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں۔ اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی تو میرا دل اتنا خوش ہوا آپ سے کہ مجھے امید ہوگی کہ پاکستان میں میوزیکل چیئر کا یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں آپ سے، میں نے ہمیشہ امید رکھی ہے، اور ہمیشہ عین ٹائم کے اوپر ہماری سپریم کورٹ سے اچھے اور بہتر فیصلے آئے ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت سارے کرائسس سے بچے ہیں۔ تو یا تو آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں، اس کو کہ جی انسانی حقوق کے خلاف ہے، یا پھر وہ جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی اس کے پر عمل ہونا چاہیے، تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے۔ میں کیا پدی کا شور ہوا، میرا یہ خیال ہے، اور میں نے بڑے احترام سے آپ سے یہ کہا ہے، اور آپ کی احترام اور آپ کا یقین ہمارا آپ پہ لازمی ہے، کیونکہ اگر میں آپ پہ یقین نہ کروں تو پھر کس پہ یقین کروں؟ میرے پاس دوسری چوائس بھی نہیں ہے۔ اگر کل کلام کو کوئی بھی مشکل میں پڑے گا، میں بھی مشکل میں پڑوں گا، تو میں صرف ایک ہی چیز کو دیکھوں گا، اور وہ ہماری عدالتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اچھے دن دیکھنے نصیب ہوں، اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال کیا کریں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔